مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم لوگ بعثت کے اعتبار سے، بھیجے جانے کے اعتبار سے سب سے بعد میں آئے۔ نحن الآخرون، ہم لوگ سب سے آخر میں آئے۔ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے۔ کیا کمال کا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور وسیلے سے ہمیں درجہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب سے آخر میں آئے، امتوں کے اعتبار سے ہم سب سے آخر میں آئے، مگر آخرت میں ہم سب سے آگے ہوں گے۔ اس پر جتنا ناز کیا جائے اس جملے پر اتنا کم ہے کہ سب سے بعد میں آنے والے سب سے آگے قیامت کے دن۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور فرق ہے، ایک اور فرق یہ ہے کہ کتاب انہیں ہم سے پہلے ملی، ہمیں کتاب ان کے بعد میں ملی، لیکن ان امتوں کو جمعے کا دن دیا گیا، اور ان سب نے جمعے کے دن کے بارے میں تردد کا اظہار کیا کہ ہم نہیں لیتے، ہم نے ہفتہ لینا ہے، ہم نے اتوار لینا ہے۔ تو ایک قوم نے ہفتے کا دن لے لیا، ایک نے اتوار کا دن لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہم بعد میں آنے کے باوجود بھی جمعہ لے کر ان سے پہلے آ گئے۔ ہم بعد میں آ کر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے جمعہ انہیں دیا، لیکن انہوں نے جمعے کے بارے میں تردد کا اظہار کیا کہ نہیں ہم نے نہیں، اور اس میں پھر بڑی ہمارے ائمہ محدثین نے بہت سی باتیں لکھی جو بہت اہم ہیں۔ امام ابن ابی حاتم نے لکھا، امام ابن ابی حاتم لکھتے ہیں کہ ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے خاص تھا، لیکن اس میں کیا ہے، انہیں اللہ نے جمعے کا دن دیا، اور وہ کہنے لگے کہ نہیں ہمیں جمعے کا دن نہیں چاہیے، ہمیں ہفتے کا دن چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ یہ ان کی اپنی ایک سوچ تھی، انہوں نے ہفتے کا دن لے لیا، دوسروں نے اتوار کا دن لے لیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اللہ نے ایک امت سے ایک دن پہلے رکھا، دوسری امت سے ہمیں 2 دن پہلے رکھا۔ اب اس ایک جملے میں ایک اور بڑی بات ہے کہ جو ہفتہ ہے، جو ہفتے کے دن ہیں، ان کا آغاز جمعے سے ہوتا ہے، نہ کہ پیر سے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اہل کتاب سے ایک دن پہلے رکھا، اور دوسری اہل کتاب سے اللہ نے ہمیں 2 دن پہلے رکھا۔ یہود سے ہم 1 دن آگے ہیں اور نصارہ سے ہم 2 دن پہلے ہیں، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو ہفتے کے ایام ہیں ان کا آغاز جمعے سے ہو رہا ہے، نہ کہ ہفتے سے اور نہ پیر سے۔ ہمارے ہاں کتنا معاملہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی سمجھ نہ سکے، اور ہمارے ہاں ہم نے اس کو ویکینڈ کا نام دے دیا کہ یہ آخری دن ہے، تو ہم اس بات کو بھی نہیں سمجھ سکے۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری کے اندر آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اور تم سے پہلی امتوں کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا بڑا اہم ہے۔ فرمایا تمہاری مثال اور ان کی مثال ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کسی شخص نے ایک مثال دی، نبی علیہ السلام نے، ایک شخص نے کچھ مزدور رکھے، ان مزدوروں کو کام کا وقت دیا صبح سے لے کے ظہر تک، پھر ایک دوسری جماعت کو مقرر کیا، ان کو رکھا ظہر سے عصر تک۔ اب صبح سے لے کے ظہر تک کام کرنے والے اور ظہر سے عصر تک کام کرنے والوں کو 1 قیراط ان کو مزدوری دی، اجرت دی، کرنسی 1 روپیہ کہہ لیں آپ۔ اور اس کے بعد پھر اس بندے نے ایک اور جماعت کو رکھا، اس جماعت نے کام کیا عصر سے مغرب تک، تو اس بندے نے ان مزدوروں کو 2 قیراط دیے۔ تو انہوں نے کہا پہلے والوں نے کہ ہمارا وقت بھی زیادہ تھا، ہم نے محنت بھی ان سے زیادہ کی، کام بھی ان سے زیادہ کیا، ہمیں 1 قیراط ملا، ہمیں 1 قیراط ملا اور ان کو 2 قیراط ملے۔ اس نے کہا میری مرضی،
میری مرضی میں جس کو جتنا مرضی دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی فرمایا کہ تم سے پہلے جو اہل کتاب کے معاملات تھے، ایک نے ظہر تک وقت کام کیا، ایک نے عصر تک کام کیا، تم نے عصر سے مغرب تک کام کیا، یعنی تمہارا کام بھی تھوڑا ہے اجر بھی زیادہ ہے. ہمارا کام بھی تھوڑا ہے اجر بھی. اب اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ ذالک فضل اللہ، یہ سارا کا سارا اللہ کا فضل ہے. یہ سب اللہ کا فضل ہے کہ اس مالک نے ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا امتی بنایا، اور پھر حضور علیہ السلام کے ذریعے سے یہ نعمت عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سب سے بعد میں ہیں اور قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے. اور یہ معاملہ اس امت کی فضیلت کے اعتبار سے بہت اہم ہے. تو یہ پھر اس میں دیکھیں کہ ایک اور بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، بہترین امت بنایا. کیوں؟ تم لوگوں پر گواہ ہو اور تمہاری گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے، ہم نے کئی بار پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی تمام قومیں جو ہوں گی وہ کہیں گی یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا. قوم نوح کہے گی، باقی انبیاء کی قومیں کہیں گی. تو امت محمدیہ یہ گواہی دے گی یا اللہ تیرے یہ انبیاء سچے ہیں، یہ جو ان کی قومیں ہیں یہ جھوٹ کہہ رہی ہیں، واقعی یہ انبیاء گئے، ان کی قوموں نے ان کو جھٹلا دیا. تو قومیں کہیں گی یا اللہ یہ تو ہماری گواہی دے ہی نہیں سکتے، یہ کون سا اس وقت موجود تھے. تو اب اس قوم سے سوال کیا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا بھئی بتاؤ تم لوگوں نے کیسے یہ گواہی دی. تو یہ امت جواب دے گی یا اللہ واقعی ہم موجود نہیں تھے، نہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، نہ نوح علیہ السلام کے دور میں، نہ لوط علیہ السلام کے دور میں، ہم کسی نبی کے دور میں موجود نہیں تھے، لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. ہم نبی کی زبان سے سن کر یہ کہتے ہیں کہ انبیاء سچے ہیں، ان کی قومیں جھوٹ کہہ رہی ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہوں گے اور حضور فرمائیں گے کہ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میری امت سچ کہہ رہی ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پھر رسول تم پر گواہ ہوگا. کیا خوبصورت منظر ہوگا. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ جو بہترین بنایا ہے اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.